بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ایک سبق آموز واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عابد جس کا نام جریج تھا، اس نے عبادت کے لیے ایک معبد یعنی عبادت خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جریج مجھ سے بات کرو۔ مگر جریج نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف نماز اور دوسری طرف والدہ ہے، اب کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی سنوں؟ پھر وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جریج نماز میں لگا ہے، میری طرف تو توجہ ہی نہیں دے رہا، تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئیں، اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہ لوٹ گئیں۔ تیسرے دن بھی آئیں تو اب بھی جریج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ والدہ نے آواز دے کر بلایا مگر جریج متوجہ نہ ہوا۔ والدہ ناراض ہو کر چلی گئیں اور غصے میں آ کر بددعا دی کہ اے جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تمہیں کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ والدہ کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تعمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جریج عبادت میں مصروف تھا کہ ان کی قوم میں سے ایک بری عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کروانے کا جریج سے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا تو وہ چلی گئی اور ایک چرواہے سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو پھر جب اس عورت نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے جریج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو مارا، نہ صرف مارا بلکہ اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج نے پوچھا، بھائیو کیا بات ہے؟ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ حرام کام کی ہے، اس نے بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ لے آئے۔ جریج نے اللہ سے دعا کی، پھر جریج نے بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹونکا دیا اور پوچھا، اے بچے من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی بخشی تو وہ بولا، ابھی فلاں راعی، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگی۔ پھر دریافت کیا کہ اب بتاؤ تمہارا معبد خانہ سونے کا یا چاندی کا بنا دیں؟ اس نے کہا نہیں، بس مٹی کا ہی بنا دو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے اور ان کی بددعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کہیں تو پھر یہاں والدین ہی کیا کسی کی بھی بات ماننا ناجائز نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین۔